الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ معالج یعنی راقی کو کن کن علوم کے اوپر اس کو دسترس ہونی چاہیے اور اس کے لیے کون سے علوم لازمی ہیں جن کو سیکھنے کے بعد اسے انشاءاللہ بہت سارے معاملات میں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آسانیاں اس کے ساتھ اس کے لیے پیدا ہونے والی ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے ہم نے گزشتہ جو 2 لیکچر ریکارڈ کیے اس میں ہم نے علوم القرآن کے اوپر ہم نے ڈسکس کیا، اور آج جو ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ مسنون یعنی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو کتنا جاننا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ کوئی بھی راقی جو دم کرنے والا ہے اس کو علوم القرآن کے ساتھ ساتھ علوم الحدیث پر بھی اسے دسترس حاصل ہونی چاہیے۔ کم از کم اس کے پاس اتنا علم جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ صحیح العقیدہ علاج کو پروموٹ کر سکے اور لوگوں کو یہ بتا سکے کہ یہ علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کے مسنون عمل کے عین مطابق ہے۔ اور اگر اس کو اس بات کا علم نہیں ہوگا تو یقیناً وہ لوگوں کو کہیں نہ کہیں وہ گمراہ کر سکے گا۔ ایک سوال شیخ عبداللہ بن جبرین رحمہ اللہ سے کیا گیا کہ کوئی بھی راقی جو دم کرنے والا ہے اس کے لیے علوم السنہ یعنی سنت مطہرہ کو جاننا اس کے لیے کتنا ضروری ہے۔ تو جب ان سے یہ سوال کیا گیا تو ان کا جواب یہ تھا کہ اگر راقی دم کرنے والا اس طرح سے یعنی وہ رقیہ کرتا ہے اور دم کرتا ہے اور اس کا مقصد لوگوں کو نفع دینا ہے اور اس کا مقصد لوگوں سے اموال جمع کرنا نہیں ہے، تو اس بات کو اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اگر وہ لوگوں کے لیے واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت بن کر جو ہے وہ آیا ہے تو اسے چاہیے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کے علوم کے ساتھ ساتھ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم پر بھی مکمل دسترس حاصل کر سکتا ہو اور اسے علم ہو کہ میں جو عمل کروں گا اس عمل کو جو ہے اس عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات شامل ہیں یا نہیں۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کا علاج جو ہے وہ اس سے بتایا ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ یا اعیذکما بکلمات اللہ التامہ۔ تو یہ جو دعا ہے نظر بد کی، اگر راقی کو دم کرنے والے کو اس بات کا ادراک نہیں ہوگا کہ نظر بد کے لیے مجھے کون سی دعا پڑھنی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دعا کے ذریعے سے ہمیں دم کرنے کی یعنی دم کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہ لوگوں کو صحیح طرح سے گائیڈ نہیں کر سکے گا۔ ہم اسی چیپٹر کے دوسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں کہ آثار الصحابہ۔ یہ بات یاد رکھیں کہ شیاطین جنات جو ہیں وہ اصحاب السنہ اور اہل ذکر کے مخالف ہیں، یا اہل السنہ والجماعہ سے جن کا تعلق ہے یا صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، وہ اس بات کا اچھے سے ادراک کرتے ہیں کہ ہمیں کہاں پہ ڈی ٹریک کیا جا سکتا ہے یا کہاں پہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے ہمیں دور کیا جا سکتا ہے۔ تو جب تک ان کو اس بات کا علم نہیں ہوگا تب تک وہ یعنی علاج کرنے میں ان کا جو عمل ہے وہ درست ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ راقی کو لازمی نہیں ہے کہ وہ علوم یعنی علوم جو فنون ہیں ان کو بھی وہ سیکھے۔ ہاں، اس کے ساتھ جو ضروری چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ جسمانی امراض کی جو مسائل ہیں اس کے متعلق اس کے پاس علم ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس کے پاس علم ہونا چاہیے کہ میں نے نفسیاتی جو مسائل ہیں ان کو میں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے میں نے کسی بھی پیشنٹ کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ ہر مریض کے اوپر میں نے یہ فتویٰ نہیں لگانا کہ تیرے اوپر جادو ہے۔ ہاں، جو مسائل اگر آپ کے پاس سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کے پاس ایک علم ہوگا یا اس حوالے سے آپ کو تجربہ ہوگا تو آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ میں جو علاج جس مریض کا علاج کر رہا ہوں اس کو یعنی نفسیات کے علاج کی ضرورت ہے یا
اس کے ساتھ کاؤنسلنگ سیشنز کی ضرورت ہے، یا پھر علاج بالقرآن والسنہ یا طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے علاج کی ضرورت ہے۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مصداق آپ انشاءاللہ اس بات پر مکمل اتریں گے۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان یعنی بہترین لوگوں میں انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں اس بات پر بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم جو علم سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ جو احباب بہت سیریس ہو کر ہمارے یہ لیکچر سن رہے ہیں وہ میرے واٹس ایپ پہ لازمی مجھے جوائن کریں، واٹس ایپ پہ میرے ساتھ رابطہ کریں تاکہ میں ان کا ایک گروپ جو ہے وہ وہاں پہ بناؤں، اور اس گروپ کے اندر بھی ہم مختلف چیزوں کو ڈسکس کیا کریں گے، یا اگر وہ رقیہ کرنا شروع کر دیں اور اس میں کسی قسم کے ان کے ساتھ مسائل آ رہے ہوں تو ہم ان مسائل کو بھی ڈسکس کر سکیں، اور پیچیدہ مسائل کو حل کرنے میں اللہ کی توفیق سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکیں۔ فجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔